ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھ کر یہ کہہ دینا یا رسول اللہ مدد ناجائز ہے، یا علی مدد ناجائز ہے، یا غوث مدد ناجائز ہے، یہ کم فہمی اور کم علمی کا نتیجہ ہے۔ یہ فرقہ واریت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں فرقہ واریت سے نکل کر اہل سنت و جماعت 14 صدیوں سے ہم جماعت ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، نہ ہی فرقہ واریت کی ہمیں تعلیم پھیلانی چاہیے۔ یہ چیز ہے کہنا کہ یہ فلاں فلاں مدد جائز نہیں، دیکھیے کیا صرف نعرے میں مدد مانگنا ناجائز ہے؟ ویسے مدد مانگنا کیا قرآن میں یہ ہے ایاک نستعین میں کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مطلب صرف نعروں میں تجھ سے چاہتے ہیں یا اللہ مدد چاہتے ہیں، باقی بندوں سے مدد چاہتے ہیں؟ نہیں، چاہے نعرے کی صورت میں مدد ہو یا ویسے کسی صورت میں مدد ہو، ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ حقیقت میں کس چیز میں؟ حقیقت میں، مجاز میں نہیں۔ حقیقت میں صرف اللہ مدد کرتا ہے، کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن مجازن چاہے نعرے میں مدد مانگے یا ویسے مدد مانگے، اللہ جسے عطا کرے، جس کو مدد کا وسیلہ بنائے بنا سکتا ہے۔ آپ سورہ تحریم آیت نمبر 4 پڑھیں، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تمہارا مولا اللہ ہے، تمہارا مولا جبرائیل ہے، تمہارے مولا مومنین ہے۔ اب مولا کا معنی ہے مددگار، یعنی اللہ فرماتا ہے مومنین مددگار ہے۔ یا رسول اللہ مدد ٹھیک ہے، یا علی مدد ٹھیک ہے، یا غوث مدد ٹھیک ہے، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ تو جب یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے نعرے کی بات نہیں ہے۔ نعرے میں مدد مانگو تب بھی ذہن یہ ہو کہ مدد کون کرتا ہے حقیقت میں؟ سارے بول سکتے ہیں کون حقیقت میں مدد کرتا ہے؟ اللہ۔ نبی کا وسیلہ بن گیا، علی کا وسیلہ بن گیا، اور اولیاء کا وسیلہ بن گیا۔ میں اگر آپ کو پانی کا گلاس دیتا ہوں، مدد ہے نا، تو یہ کیا اللہ کی عطا کے بغیر میں کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ کی عطا کے بغیر نہ کوئی زندہ مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی مردہ مدد کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ مردہ مدد نہیں کر سکتا، نہ 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 نہ، مردہ بھی نہیں کر سکتا، زندہ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ چاہے تو زندہ بھی کر سکتا ہے، مردہ بھی کر سکتا ہے۔ کیا آپ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ نہیں پڑھتے تو آج عہد کریں گے پڑھیں گے۔ چندہ اللہ سے نہیں مانگ رہے، بندے سے مانگ رہے، بندے کو پکار رہے ہیں۔ یا تو اللہ یہ بتاؤ کہ اللہ چندہ نہیں دے سکتا، میں اب کہوں یا اللہ مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے، اور اللہ نہیں دے سکتا؟ کہیں سے میں ایسے تکیہ اٹھاؤں کہ یا اللہ صبح پیسے ہونے چاہیے، تیرے مہربانی کر، تو پیسے ہو سکیں گے نہیں، پر وہ دے گا اس طرح، دیتا ہے اس طرح۔ قانون نہیں ہے، دے سکتا ہے مگر قانون نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میرا قانون فالو کرو، قدرت نہیں فالو کرو، قدرت کو مانو، قانون کو فالو کرو۔ مطلب فرمایا مدد میں کرتا ہوں، اس کا عقیدہ رکھو، نظریہ رکھو کہ حقیقت میں کرتا ہوں۔ مانگو جب بھی تو وسیلے سے مانگو، کبھی یا رسول اللہ مدد کہو، کبھی یا علی مدد کہو، کبھی یا ابو بکر مدد کہو، کبھی یا غوث مدد کہو، آپس میں ایک دوسرے سے مدد کرو، مانگو، کبھی کیسے ایک دوسرے کے حل کرتے رہو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا نہیں ما فوق الاسباب اللہ مدد کرتا ہے۔ میں نے کہا ما فوق الاسباب کا مطلب ہے وسیلے کے بغیر، تو تم بتا دو ایک مرتبہ تم نے جو مدد مانگی ہو اللہ سے وسیلے کے بغیر اور اللہ نے کی ہو، بتا دو۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ وسیلے کے بغیر اللہ سے مدد تو مانگتا ہی کوئی نہیں ہے، مانگتے ہو تو بتاؤ کیا چیز اس نے دی آج تک۔ کئی لوگ کہتے ہیں غیب میں اللہ مدد کرتا ہے، غیب میں تو بتا مانگتا ہی نہیں ہے، جب مانگتا ہی نہیں تو مدد کیسے کرتا ہے وہ؟ کیوں لوگوں کو جو ہے وہ چونا لگاتے ہو؟ میں نے کہا ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں نا، نہیں پڑھتے تو پڑھنی چاہیے، یہ آپ نظریہ پکا کر لیں۔ تو 5 ٹائم نماز حضور نے عطا فرمائی ہے۔ کیسے؟ آپ نے سنا نا معراج کی رات اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے کتنی نمازیں دی تھی؟ تو یہ 5 کس طرح رہ گئی تھی؟ حضرت موسیٰ کے وسیلے سے۔ موسیٰ اسلام تو فوت ہو گئے تھے، وہ تو قبر میں تھے، لوگ کہتے قبر والی مدد نہیں کرتے۔ میں نے کہا 5 ٹائم نمازیں تو قبر والے کی مدد سے پڑھتے ہو، ہر روز 5 ٹائم نماز پڑھ کے بتاتے ہو قبر والے مددگار ہیں، نہیں تو ایسے 50 پڑھ دے۔ بات سیدھی بالکل کلیئر کٹ اور صاف ستھری یہ ہے، مدد اللہ ہی طرف سے ہے، حقیقت میں مددگار اللہ ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ چاہے تو ہر کوئی مدد کر سکتا ہے۔ مسلمان اپنے ماں باپ کا ہی بادب نہیں ہوتا، مسلمان اللہ رسول کا بھی بادب ہوتا ہے، اللہ رسول کے نام کا بھی بادب ہوتا ہے۔ اخباروں کو کبھی بھی نیچے نہ گرنے دیں، کوئی اخبار ہو اسے ایک شاپر میں ڈالتے رہیں، ایک توڑے میں ڈالتے رہیں۔ قرآن پاک اگر آپ کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اضافی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اسکولز کی، کالج کی یا اسلامی، ایک توڑے میں ڈالیں، ڈال کے ہمیں لا کے دیں۔ یہ آفس اسی لیے جناب عبد المنان بھائی نے، ان کے بھائیوں نے اسی لیے یہ رکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ اس آفس میں ہم نیچے پہلے یہاں بلاک وغیرہ رکھ کے ادب و احترام کے ساتھ وہ یہاں رکھیں گے، جمع کریں گے۔ جب وہ توڑے اور جب وہ اوراق مقدسہ زیادہ ہو جائیں گے پھر ہم گاڑی میں ڈال کے قرآن محل شریف ہے، عزت اور احترام کے ساتھ قرآن پاک کو اوراق مقدسہ کو محفوظ کیا جاتا ہے۔